وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اتوار کے اس خصوصی درس میں کہ اتوار کے دن کسی ایک خاص عنوان کے اوپر آپ کے سامنے خصوصی درس کا اہتمام ہوتا ہے، آج کے اس درس میں جس عنوان کو متعین کیا گیا ہے ہمارے لیے وہ ہے جھوٹ کا انجام۔ اب کہیے گا کہ موسم ہے کسی اور چیز کا اور آپ جھوٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو جھوٹ کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے یہاں ہے کہ جھوٹ بولنے کو بھی وہ تہوار کے طور پہ مناتے ہیں، 3-4 دنوں کے بعد وہ دن آئے گا۔ اپریل کے 1 تاریخ کو کچھ لوگ جھوٹ بولنے کا دن مناتے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں دین اسلام کے اندر۔ اب اس جھوٹ بولنے کی کیا تاریخ ہے اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے نہیں کریں گے۔ کتاب و سنت کے اندر یا ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں اس شریعت میں جھوٹ بولنے والے کا انجام کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، مختصر سے وقت میں ہم اس کی تشریح آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولنا یہ ہمیشہ نجات ہے، اس کے اندر سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا انجام کے اعتبار سے دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائے گا اور آخرت کے اندر بھی خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ دنیا میں کیسے کامیاب ہوتا ہے سچ بولنے والا، اس کی ایک مثال آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا اعلان کر دیا گیا کہ اب سارے لوگ غزوہ کے لیے نکلیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اور جتنے صحابہ اس وقت مدینے میں موجود تھے سبوں نے تیاری شروع کی، اور یہ لڑائی سخت گرمی کے موسم میں لڑی جا رہی تھی، جس وقت کھجور کے پکنے کا وقت تھا، موسم تھا، کھجور کی کٹائی ہو رہی تھی فصل کی، اور لوگ اپنے گھروں میں لا کر کے اسٹور کر رہے تھے۔ کسانوں کیا یہ موقع جو ہوتا ہے فصل کی کٹائی کا، یہ بہت مشغولیت کا زمانہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ جو محنت کیا رہتا ہے وہ محنت کا پھل سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو ایسے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کی بھی بڑے باغات تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو باغات ہیں، پیسہ بھی ہے، سواری بھی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں اپنے سواری پہ سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات کر لوں گا۔ سستی کی انہوں نے، آج کل ٹالا، کل سے پھر پرسوں، پرسوں سے پھر ترسوں، یہاں تک کہ وقت نکل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ گئے۔ جنگ سے جب واپس آئے تو مدینے میں جو منافقین تھے وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا جھوٹا عذر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ میں بیمار تھا، کسی نے کہا کہ بچہ بیمار تھا، کسی نے کہا کہ گھر میں یہ پریشانی تھی، طرح طرح کے بہانے بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے پیش کرنے شروع کیے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے چرب زبان تھا، جھوٹ کو سچ کرنا اور سچ کو جھوٹ کرنا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولوں گا اور آپ کو سمجھا لے جاؤں گا، لیکن دل نے گوارا نہیں کیا۔ ابھی اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر لگ جائے گی، اس کے بعد کیا کریں گے؟ گئے اپنے پورے ہمت کو، سچ بولنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، ہمت کو اکٹھا کر کے جمع کر کے گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں تھا، سستی کر کے، کاہلی کر کے آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، یہ کر کے میں نہیں جا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 صحابہ تھے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین، 3 صحابہ تھے، تینوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا۔ 40 دنوں تک ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہیں، اور 50 یعنی 40 دن کے بعد 10 دن تک ان سے ان کے بیویوں کو بھی الگ رہنے کا حکم دے دیا گیا، اور 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے توبہ کو قبول کیا، اور یہ لوگ نجات پائے سچ بول کر کے۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے جھوٹ کہا تھا وہ لوگ کیا ہوئے؟ ہلاکت کے اندر پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ منافق ہوئے، اور ان کا شمار کس میں ہوا؟ منافقوں میں ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو سچ بولو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے یا جھوٹے کا ساتھ دیتا ہے یا جھوٹے کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی جھوٹا میں شمار ہوگا۔ آدمی کی عادت کو قبول کرتا ہے، وہ سچا ہے لیکن جھوٹا دوست ہے اس کا، تو ایک دن ہوتے 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 وہ بھی جھوٹ کے اپنے دوست کے اس جھوٹی خصلت کو قبول کرے گا اور وہ بھی جھوٹ بولنے لگے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو سخت تاکید کی کہ وہ سچ بولیں اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کبھی مومن ہو سکتا ہے لیکن بزدل ہو سکتا ہے۔ کہا مومن کوئی اور گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں کر سکتا ہے، انسان ہے، اس سے گناہ ہو جائے گا۔ کہا مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا کیوں؟
اس لیے کہ ایک دل کے اندر ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور جھوٹ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں. صبح سے لے کر کے شام تک ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو ہم کلا سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہادری ہے. کسی کو سمجھا لے جانا، جھوٹ بول کر کے اس کو ٹھگ دینا، اس کو بیوقوف بنا دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے میجک ہے، ہنر ہے ہمارا، فن ہے ہمارا. میرے بھائیوں، حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا انا ضامن، میں گارنٹر ہوں اس شخص کے لیے، من ترکا کاذبن یا کذبن، جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اللہ رب العالمین کے لیے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی جھوٹ کیوں نہ بول رہا ہو. اگر ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے تو میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے ایک گھر کا ذمہ دار ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہے. اور یہاں جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانا آج کے زمانے میں ایک کلا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لوگ بھی قصے سناتے ہیں، جھوٹے قصے گڑھ کر کے بنا کر کے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہوگا؟ حدیث سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک عورت تھی جس نے ایک بچے کو بلایا. کہا تعال یا بنیا اعطیک، آؤ آؤ بیٹے میں تم کو کچھ دوں گی. مٹھی بند کر کے، جیسے ہم لوگ بچوں کو بلاتے ہیں عام طور پہ، آؤ بیٹا تم کو چاکلیٹ دیں گے یا کچھ اور ٹافی دیں گے، اور ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم بچے کو کچھ دو گی کچھ بچے کو؟ اس عورت نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور ہے میرے پاس، میں کھجور اس بچے کو دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو کچھ نہ دیتی اور جھوٹ موٹ کے یوں ہی بلاتی تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارا ایک جھوٹ لکھا جاتا. ایک جھوٹ اللہ رب العالمین کے نزدیک لکھا جاتا. اچھا، اللہ کے پاس جھوٹ لکھا جاتا، یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو اس کے منہ پر کہے کہ تو جھوٹا ہے، برداشت کیجئے گا آپ؟ بولیے. کوئی جھوٹا بھی ہے تو اگر اس کے منہ پہ کہا جائے کہ تو جھوٹا ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا. کل قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق اللہ رب العالمین اس کو جب بلائے گا، وہ جھوٹے، کیونکہ اللہ کے پاس اس کا نام کیا لکھا گیا ہے؟ جھوٹا. اس وقت کیسا لگے گا اس کا آپ اندازہ لگائیے. اللہ کہے گا او فلانے جھوٹ بولنے والے آؤ ادھر، وہ جھوٹے ادھر آؤ. دنیا میں ہم کسی کا یہ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے دربار میں ہمارا نام جھوٹا لکھا جائے، اللہ کے کھاتے میں رجسٹر میں ہمارا نام جھوٹا لکھا جائے، یہ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ عام طور پہ لوگ کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں. حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، البیعان بالخیار، بیعان خریدنے والا اور بیچنے والا، دو ڈیلر، ڈیل کرنے والے اس وقت تک اختیار میں ہیں، یعنی اپنے ڈیل کو توڑ سکتے ہیں، مالم یتفرقا، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پہ آپ کی دکان پہ کوئی کسٹمر پہنچا اور اس نے آپ سے سامان خریدنے کے تعلق سے بات چیت کی، اس سامان پہ سودا طے ہو گیا، لیکن ابھی دکان سے نکلا نہیں ہے، وہیں آپ کے شوکیس پہ کھڑا ہے، آپ کی گدی پہ بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرے کو یہ سامان نہیں لینا ہے، آپ واپس لے لو، میرے کو پیسہ دے دو. آپ کو دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بے ابھی پختہ نہیں ہوا ہے. لیکن وہ اگر آپ کی دکان سے نکل کر چلا جاتا، تفرق ہو جاتا، آپ سے جدا ہو جاتا، الگ ہو جاتا،
اور اس کے بعد آ کر کے کہتا تو آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے اوپر احسان کرتے ہوئے اس کا پیسہ لوٹا کر اپنا سامان لے لیتے، یا نہیں تو آپ کہتے کہ نہیں اب واپس نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو، جو گزشتہ سال کے درس میں کتاب البیوع میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بیچنے والے خیار کے اندر ہیں، فَإِن صَدَقَا، اگر وہ سچ بولتے ہیں، وَبَيَّنَا، اور وضاحت کر دیتے ہیں، سامان کے اندر یہ خرابی ہے یہ بتا دیتے ہیں، تو کہا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کے بیع کے اندر، ان کے خرید و فروخت کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو جاتی ہے۔ خریدنے والا چیک دے رہا ہے، مثال کے طور پہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی ابھی چیک دے رہے ہیں، آج مت ڈالنا بینک میں، 3-4 دنوں کے بعد، 1 ہفتے کے بعد ڈالنا، وضاحت کر دے۔ اور اسی طریقے سے جو بیچ رہا ہے سامان، وہ بھی وضاحت کر دے کہ یہ سامان تو میں بیچ رہا ہوں لیکن اس کے اندر یہ خرابی ہے بھائی، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس سامان کی قیمت کیا ہو جائے، کچھ کم ہو جائے، لیکن برکت کم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا اور چھپا کر کے خرید و فروخت کر لیا، تو دنیا کے اندر تھوڑے سے پیسے تو آپ کو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس پیسے سے برکت کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا، اٹھا لے گا۔ تب پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج لوگ کہتے ہیں اتنا کماتے ہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، پھر بھی گھر چلانے بھر پیسہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ پیسے کی زیادتی یہ برکت نہیں ہے، برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے کہ آدمی جتنا کمائے اس کی ضرورت کے لیے وہ کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہے؟ اب غور کیجئے گا۔ کہا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ غور سے سنیے اس حدیث کو، مسند احمد کی، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کہا 3 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کے طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ 3 لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ غور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا المسبل، وہ آدمی جو اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکا کر کے گھسیٹ کر کے چل رہا ہو، المسبل سب سے پہلا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا المنان، وہ آدمی جو احسان کر کے احسان جتلا رہا ہو، احسان جتلانے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ آدمی جو اپنے تجارت کے سامان کو جھوٹ بول کر کے بیچتا ہو۔ 3 قسم کے لوگ۔ اب آپ سمجھ جائیے، سوچ جائیے یا سوچ لیجئے کہ جتنی بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، ہماری نیکیاں جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ کہاں جا رہی ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اخلاق میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بری جو بات اخلاق کے اعتبار سے لگتی تھی وہ کیا تھی؟ کہ آدمی جھوٹ بولے، آدمی جھوٹ بولے، کیونکہ مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ معراج پہ گئے تھے تو حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آپ کا گزر ہو رہا تھا، تو ایک آدمی کو باندھ کر کے رکھا گیا تھا، فرشتے باندھ کر کے اس کو رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں چھری تھی، اور چھری بھی کیسی؟ گرز والی، کہ جس سے قصاب وغیرہ گوشت کو لٹکاتے ہیں نا، وہ جو بنا ہوا ہوتا ہے اینگل،
کا اس طرح کی چھری ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ فرشتہ کیا کرتا تھا، اس کے ایک جبڑے پہ اس لوہے کی چھری کو پھنساتا تھا اور اس کو کھینچتا تھا یہاں تک کہ یہ آنکھ وغیرہ سب کچھ اس کے پیچھے چلا جاتا تھا. ادھر کھینچتا پوری طاقت سے اور پھر اس کو چھوڑ کر کے ادھر آتا اور ادھر پھر پوری طاقت سے کھینچتا، اور وہ آدمی چلا رہا ہے، رو رہا ہے. زندہ کسی آدمی کا چمڑا ادھیڑا جائے اس طرح سے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تکلیف دیکھی تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح سے سخت عذاب دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ چلیے یہاں سے نکلیے، آگے بڑھیے. جب آگے نکل گئے تو آخری حدیث کا جملہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹ پوری دنیا کے اندر سرکولیٹ ہوتی تھی. تبلغ الآفاق، پوری دنیا میں اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا. اس زمانے میں اس حدیث کو سمجھنا ذرا دشوار تھا کہ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں کیسے پھیل رہا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں اس اوزار کے آ جانے کے بعد یہ چیز سمجھنا کیا ہوا، بہت آسان ہے. صبح کوئی جھوٹ بولتا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر لکھ کر کے اس کو ڈال دیا، شام ہوتے ہوتے لاکھوں لوگ اس کے اس جھوٹ کو دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، اس سہولت کے دور میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر وہ بات جس کو وہ سنتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، یہی کافی ہے. لہذا جھوٹ بولنے سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے. جھوٹ کے کچھ مراتب ہیں اور اس کے کچھ اقسام ہیں. 5 منٹ کے اندر وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جھوٹ کے مراتب میں سب سے برا درجہ جھوٹ کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ بولنا. اب آپ کہیے گا اللہ کے اوپر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے؟ کیا بالکل بولا جاتا ہے. بغیر علم کے کوئی آدمی فتویٰ دے رہا ہے، شریعت معلوم نہیں ہے اور دین میں بات چیت کر رہا ہے، تو یہ کیا ہوا، ان تقولوا علی اللہ بغیر علم. بغیر علم کے اللہ کے اوپر گفتگو کرنا اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ بولنا ہوا. اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ وَلَا تَصِفُوا لِمَا أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زبان کے اوپر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو سب سے برا درجہ جھوٹ بولنے کا یہ ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولا جائے. دوسرے نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے، جہنم میں بنا لے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہو. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو جھوٹ آتا ہے وہ بادشاہوں کے اوپر جھوٹ بولنا، مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے تعلق سے جھوٹ بولنا. فلاں بادشاہ نے کچھ نہیں کہا ہے، آپ اس کے طرف سے لگا کر کے کوئی بات عوام میں پھیلا رہے ہیں تاکہ عوام کے اندر بے چینی ہو رہی ہے، عوام کے اندر ان کا سکون غارت ہو رہا ہے. ایسا کرنے سے شریعت نے منع فرمایا. اور چوتھے نمبر پہ جو جھوٹ کی سب سے گھٹیا قسم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بول کر کے کسی کے حق کو دبا لے، کسی کا حق مار لے. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا
अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, लोगो क्या मैं तुम्हें झूठी बातों के बारे में या कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बतला दूं? अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, कुलना बला या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल बताइए। आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, कबीरा गुनाहों में सबसे नंबर 1 पे अल्लाह के साथ शिर्क करना, दूसरे नंबर पे व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, और तीसरे नंबर पे आपने फरमाया अला व कौलुज़्ज़ूर, अला व शहादतुज़्ज़ूर, झूठी बात कहना, झूठी गवाही देना, झूठी बात कहना, झूठी गवाही देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा करके बैठे हुए थे, सीधे बैठ गए और बार बार इस जुमले को दोहराते रहे। सहाबाए किराम ने कहा कि हम लोग समझ गए, काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खामोश हो जाते, अब चुप हो जाते। मेरे भाइयों, ये झूठ बोलने की कबाहत है। दुनिया चाहे फैशन के नाम पे जिस कदर झूठ बोलती हो, अगर हम झूठ हंसाने के लिए भी बोलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजिस्टर में हमारा नाम किस चीज में लिखा जाता है? झूठा में लिखा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हम कितना झूठ बोलते हैं, और रोजे की हालत में बोलते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा की हदीस देखिए, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे फरमाया कहा मल्लम यदा कौल ज़ूर, जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, वल अमल बिही, झूठी बातों के ऊपर अमल करना ना छोड़े। अल्लाह अकबर। का फलैस लिल्लाहि हाजा, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि वो आदमी अपना खाना और पीना छोड़े। यानी झूठ बोल रहा है रोज़ा रख के, तो उसका रोज़ा रहना और न रहना ये दोनों क्या है? बराबर है। जब से ये मोबाइल आया और इस तरह की चीज़ें आई, सुबह से लेकर के शाम तक लोग झूठ बोलते हैं। तिजारत के अंदर झूठ, कारोबार के अंदर झूठ, आपसी गुफ्तगू के अंदर झूठ, एक दूसरे के मामलात के अंदर झूठ। गोया झूठ को हम लोगों ने कुछ समझा ही नहीं है। हजरत मुआद इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना नुआखिदु बिमा नक़ूल, क्या हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी भी पकड़ करेगा क़यामत के दिन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सक़ीलत का उम्मुका या मुआद, तुम्हारी माँ तुमको खो दे है मुआद। क्या हल यकुब्बुन्नास अला मनाखिरिहिम, क्या क़यामत के दिन लोगों को उनके नाक के बल घसीट करके अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेगा? इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ये सिर्फ उनके ज़बान की कमाई होगी। झूठ बोला होगा, किसी को तकलीफ दी होगी अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर डालेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, नौजवानों, ख़ास तौर पे कोई भी बात अगर आप सुनते हैं, आपके पास आती है, उसकी तहक़ीक़ कीजिए, और तहक़ीक़ करने के बाद उसको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डालिए। इसी तरीके से ये जो इनका त्यौहार है झूठ मनाने का दिन, उसमें किसी तरह से पार्टिसिपेट न कीजिए। कोई मामला ऐसा शेयर भी मत कीजिए जिससे उनके इस मज़हब की या उनके इस रविश की तायीद होती हो और उनके कौल व अमल में आपका साथ देना साबित होता हो। इस चीज़ से इज्तनाब कीजिए, परहेज़ कीजिए, खाली दिनों में भी। और जब आदमी रोज़े से हो तो उसमें उसकी ताकीद और मज़ीद बढ़ जाती है, उसकी अहमियत के अंदर और मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नेकियों को कबूल कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के सय्यात को दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब को जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पे ज़िंदा रख, और जब उठा ईमान पे उठा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।